زیادہ اجر و ثواب پائیں گے۔ والذی ینتظر الصلاۃ حتی یصلیھا مع الامام اعظم اجرا من الذی یصلی ثم ینام۔ فرمایا وہ شخص بہت زیادہ ثواب پاتا ہے، he got big reward of Allah who ینتظر الصلاۃ، جو انتظار کرتا ہے نماز کے لیے، مسجد میں آئے اور اب انتظار کر رہا ہے، he waits for salah, he waits for امام، وہ امام کا انتظار کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کو چاہیے، ہر نمازی کو چاہیے، ہر مصلی کو چاہیے کہ وہ امام سے پہلے آئے۔ یہ حدیث فرما رہی ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ وہ سب سے زیادہ ریوارڈ پاتا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب پاتا ہے جو پہلے آئے اور امام کا انتظار کرے۔ جب امام کا انتظار کرے گا مع الامام، اور نماز پڑھے گا امام کے ساتھ، اجر من الذی یصلی ثم ینام، اس شخص سے یہ بہتر ہوگا، زیادہ اجر و ثواب پائے گا کہ جو آیا جلدی سے نماز پڑھی چلا گیا سونے کے لیے، ثم ینام، اس کو نیند آ رہی ہے، he wants no، وہ نیند چاہتا ہے اور دوبارہ سونے کے لیے چلا گیا، وہ تھوڑا سا ثواب پائے گا، زیادہ ثواب بگ ریوارڈ وہی پائے گا جو جلدی مسجد میں آئے اور انتظار کرے امام کا، نماز جماعت کے ٹائم کا، نماز امام کے ساتھ پڑھے اور پھر وہ گھر جائے۔ بخاری اینڈ مسلم دونوں میں یہ حدیث مبارکہ۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کوئی عمل بتاؤں جس وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہارے درجات بلند فرما دے گا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ علیہ وسلم، قال اسباغ الوضوء علی مکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی مشکل آئے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے، راستے کے لحاظ سے، پارکنگ کے لحاظ سے کوئی مشکل ہو، اس وقت تم گھر سے وضو کرو اور مسجد کے لیے چل پڑو۔ وضو گھر میں کرو، زیادہ اجر و ثواب ہے۔ گھر میں وضو کیا، مسجد کے لیے چل پڑے۔ اب جتنی دور سے آپ مسجد میں آ رہے ہیں، آپ کے لیے علی المکارہ، مشکل میں تھے، مشکلات کے ساتھ آپ مسجد میں آئے تو وہ کثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلک الرباط، مسجد میں چل کر آنا، اس سے تمہارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں تمہارے درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ تو گناہ معاف کروانے کے لیے مسجد میں آنا ہوگا اور جلدی وقت کے ساتھ آنا ہوگا، اور جتنی تمہیں مشکل ہوگی مسجد میں آنے کے لیے اتنے درجات اللہ تمہارے بڑھا دیتا ہے اور اسی لحاظ سے تمہارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے مسجد میں آنا، یہ مسجد کی فضیلت ہے، اور حدیث یہ مسلم میں بھی ہے، احمد بن حنبل میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے۔ نیکسٹ حدیث مبارکہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشاؤون الى المساجد فی الظلم اولئک الخوادون فی رحمت اللہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر راستے میں کوئی دقت ہے، اندھیرا ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، سٹارم ہے، کسی وجہ سے راستے میں مشکل ہو رہی ہے تمہیں مسجد میں آنے کے لیے، جتنی مشکلات سے گزر کر مسجد میں آؤ گے، مسجد کے لیے آؤ گے، اولئک الخوادون، حقیقت میں اتنی آسانی کے ساتھ تم اللہ کی رحمتوں میں غوطہ زن ہو جاؤ گے،
اللہ کی رحمتوں میں تم ڈبیاں لگاؤ گے، غوطہ زن ہو جاؤ گے، اللہ کی رحمتوں کے اندر آ جاؤ گے، تمہیں وہ جو مشکل راستے میں آئی ہے اتنی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور پھر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مسجد میں آنے کے لیے جتنی مشکلات تمہیں ہوئیں اتنی آسانیاں ہو جائیں گی، قیامت والے دن تم اللہ کے نور کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ قیامت والے دن کیونکہ نفسا نفسی کا عالم ہر ایک مشکل میں ہوگا on the day of judgment, but in the نور of Allah, the light of Allah، اس دن روشنی چاہیے ہوگی، ہر بندہ چاہے گا کہ میرے لیے کچھ روشنی ہو، کچھ نور ہو میرے لیے۔ تو اس بندے کے لیے جو مسجد میں چل کر آتا تھا، اپنا ایک تعلق مسجد کے ساتھ بنایا ہوا تھا، اس کے لیے قیامت والے دن خصوصی نور آئے گا، اس کے لیے روشنیاں ہو جائیں گی، جس میں وہ روشنیوں میں چل کر اپنے نامہ اعمال کے لیے، اپنے حساب و کتاب کے لیے وہ جائے گا، اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اس کے لیے یہ جو یہاں کی مشکل ہے وہاں پر آسانیاں ہو جائیں گی۔ نیکسٹ حدیث مبارکہ بخاری اینڈ مسلم، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں، 7 people those who، اللہ انہیں اپنے سائے میں قیامت والے دن لے لے گا۔ قیامت والے دن یوم لا ظل الا ظلہ، سوائے ایک سائے کے کوئی اور شیڈو سایہ نہیں ہوگا، وہ صرف اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ تو 7 لوگ ایسے ہیں، 7 people، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے گا۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرسٹ الامام العادل، جو عادل حکمران ہے، جب اس کو کوئی سٹیٹس ملتا ہے، کوئی ذمہ داری ملتی ہے، تو عدل کے ساتھ وہ اپنا اس عہدے پر اپنا کام کرتا ہے۔ عادل حکمران ظلم نہیں کرتا بلکہ اپنا فرض ادا کرتا ہے۔ اب وہ اس کو جو ذمہ داری ملی ہے عدل کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے جو زیر سایہ ان کے لوگ ہیں سب کے ساتھ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، تو ایسا بندہ، وہ عادل حکمران بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ سیکنڈ، وشاب نشأ فی عبادہ فی عبادت ربہ، ایسا ینگ پرسن، نوجوان، ینگ مین، کہ جس کی پرورش وہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے وہ گرو اپ ہوا ہے، وہ بڑا ہوا ہے، ایسا نوجوان۔ اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو وہ کس طرح پرورش کرتے ہیں۔ تو ایسا جوان جو اللہ کی عبادت کرتے کرتے جوان ہوا، یعنی اس نے بچپن میں اللہ کی عبادت شروع کر دی تھی، اس نے بچپن میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا، اس نے چھوٹی عمر میں نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ تو ایسا جوان جو بچپن سے گرو اپ ہوا اور اللہ کی عبادت کرتا رہا، وہ بھی اس دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ تھرڈ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا شخص، ایسا بندہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، اس کا دل بار بار کرتا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں۔ وہ مجبور، یعنی کسی مجبوری کے تحت نہ آئے، وہ خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آئے اور پھر مسجد میں سے جانے کے لیے اس کا دل نہ کرے، معلق ہو جائے، یہاں پر اس کا دل مسجد میں لگا رہے، وہ خوشی محسوس کرے، اس کا دل خوشی محسوس کرے کہ مسجد کے اندر بیٹھنا، وہ اپنی خوشی کے ساتھ مسجد میں بیٹھے۔ ایسا جو شخص ہوگا وہ بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ مسجد کی فضیلت، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ایسے لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ادب کرتے ہیں صرف اللہ کی محبت کے لیے، اپنا کوئی ذاتی فعل عمل درمیان میں نہیں ہوتا بلکہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔
آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لیے، آپس سے جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لیے، جب ملیں ایک دوسرے کو سلام دعا کریں تو صرف اللہ کی محبت یعنی ایمان کی حالت میں ایک دوسرے کو اسی لحاظ سے کہ وہ بھی اللہ کو ماننے والا ہے، میں بھی اللہ کو ماننے والا ہوں، اسی وجہ سے آپس میں پیار کرتے ہوں، اسی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہوں، تو ایسے لوگ بھی اس دن قیامت والے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایسا شخص جس کو کوئی عورت دعوت گناہ دے اپنے حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، بیوٹی کی وجہ سے، یا اپنے منصب کی وجہ سے، اور وہ شخص، وہ جوان، وہ بندہ اس وقت اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو اور کہے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ اس عورت کی طرف مائل نہ ہو، وہ عورت اسے دعوت دے لیکن وہ شخص اس کی طرف مائل نہ ہو، ایسا بندہ بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے بندے کے لیے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور چھٹا شخص ایسا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، he spends money, he spends knowledge، وہ خرچ کرتا ہے، وہ مسجد کے لیے دیتا ہو، غریبوں کو دیتا ہو، ویلفیئر کے کام کرتا ہو، لیکن اس طرح کام کرتا ہو کہ دائیں ہاتھ سے دے with right hand لیکن لیفٹ ہینڈ کو پتہ ہی نہ چلے، یعنی وہ اپنا اعلان نہ کروائے، وہ اپنا ظاہر نہ کروائے کہ میں دیتا ہوں، بلکہ خاموشی کے ساتھ دینے والا ہو، تو ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ساتواں شخص، سیونتھ پرسن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر وہ کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، اور وہ تنہا بیٹھ کر، الون، اکیلا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں رونے والا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ محترم امجد صاحب کو